بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدونا، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، یہ کہ سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ اس سے پہلے، اور جو کوئی اختیار کرے گا، تبدیل کرے گا کفر کو بدلے ایمان کے، فقد پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھی راہ سے۔ بدہ کثیر، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب تمہیں لوٹا دینا تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسدن بوجہ حسد کے ان کی طرف سے، من بعد ما، بعد اس کے کہ کھل گیا ان کے سامنے حق، فاعفو، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، حتیٰ کہ لائے اللہ پاک قانون جدید، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھتا ہے۔ ام تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اس آیت میں قانونی ضابطہ یہ ہے کہ بے جا درخواستیں اور فضول لا یعنی سوالات کرنا یہ منع ہے، جن کا تعلق عقیدہ اور عمل کے ساتھ نہیں، ایسے سوالات، درخواستیں، اغلوطات یہ منع ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ یہ حدیث بھی ہے، مشرکین کا، بخاری مسلم، مشرکین کا ایک درخت تھا ذات انواد، اس پہ وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے، تلواریں لٹکاتے اور اس سے تبرک حاصل کرتے، تبرکات۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ سے عرض کی کہ جس طرح ان کے لیے ذات انواد یہ درخت ہے، اس سے تبرک حاصل کر رہے ہیں، تلواریں وغیرہ لٹکاتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دو۔ تو صحابہ نے یہ درخواست کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نے یہ سوال اسی طرح کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار گئے تھے، انہوں نے وہاں پر دیکھے تھے کچھ آلہہ لوگ پوج رہے تھے، تو بنی اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہ، ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دے، تو تم نے تو ویسا سوال کر دیا۔ یہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اور تقریباً تفسیروں میں بھی موجود ہے، لیکن بات ذہن میں رکھ لو، یہ بات 100% غلط ہے۔ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ 100% غلط ہے۔ اصحاب محمدی کو اصحاب موسیٰ پر قیاس کرنا اور یہ کہنا کہ صحابہ نے درخواست کی تھی درخت پوجنے کی، صحابہ تو وہ تھے درختوں کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، بیت رضوان اکھیڑ دیا۔ تو صحابہ نے جناب درخواست کی یہ درخت پوجنے کی، ہمیں بھی کوئی درخت بنا دو، تبرک حاصل کریں۔ یہ تربیت محمدی کا تو وہ اثر تھا کہ پہلے جہاں بت تھے صفا مروہ پر آگے آ رہا ہے، تو جب انہیں مسئلہ سمجھ آیا وہ تو وہاں اللہ کے لیے بھی دوڑنے کے لیے نہیں جاتے تھے، ادھر جناب درخت دیکھا اور درخت سے تبرک اور پوجنے کی درخواست کر دی، تو یہ نرا جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ درخواست کرنے والے صحابہ قطعاً نہیں تھے، درخواست صحابہ کر سکتے ہی نہیں، یہ بات نصوص کے خلاف ہے۔ البتہ اس کی ہم تعبیر کر لیتے ہیں کہ درخواست کرنے والے منافق تھے، صحابہ نے درخواست نہیں کی۔ درخواست کس نے کی؟ کس نے کی؟ منافقین نے کی۔ صحابہ سے یہ درخواست عقلاً نقلاً بعید ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اور جو کوئی بدلے گا کفر کو، جہاں یتبدل الکفر کا معنی ہے یاخذہ، یاخذہ، کیوں؟
اس پر سوال ہے، تبدیلی تب ہوتی ہے کہ پہلے ایمان ہو اور ایمان دے کر کفر لیا جائے۔ تبدیلی کا معنی یہ بنتا ہے کہ پہلے ایمان ہو اور وہ دے کر کفر لیا جائے، حالانکہ ان کے پاس پہلے ایمان تھا ہی نہیں۔ تو پھر یتبدل کا کیا معنی؟ معنی یختارہ و یاخذہ از ابو سعود۔ ابو سعود حنفی نے یہی معنی کیا کہ تبدل سے مراد اخذ ہے، فقط ہو گیا بدہ کثیر، یہ مقصد یہود از شبہات۔ تو ام تسألوا رسولکم ذات انبات، کہ واقعے کی ضرورت ہی نہیں، وہ میں نے آپ کے ذہن کی صفائی کے لیے بیان کیا۔ وہاں پر ہر بے جا سوال ہے جس کا تعلق عقیدہ عمل کے ساتھ نہیں، جیسے وہ لوگ حضرت موسیٰ سے کرتے تھے، ابھی پیچھے گزرا کہ ما لونہا ما ہیا، وہ بقرہ کے متعلق سوال، یہ بطور مثال کے تعمق فی المسائل ضابطے کے طور پہ اس سے روکا گیا۔ آگے مقصد یہود، یہود کا پرانی روٹین آج بھی جاری ہے، یہ لو مصدریہ ہے آن کے معنی میں، اور معنی ہے لو یردونکم، پھیر دینا تمہارا دین سے، ود حسدن، وہ چاہتے ہیں بوجہ حسد کے، اور وہ شبہات ڈال کر کفریہ اصطلاحات جاری کر کے۔ یہود کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان نہ رہے اور مذہب سے پھر جائے، یہودی بنے نہ بنے لیکن مسلمان نہ رہے۔ من عند انفسہم، یہ مراد ہے جوش مارنے والے ہیں اندر سے، بعد اس کے کہ کھل گیا ان کے سامنے حق، پس درگزر کرو۔ وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ، عام مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی ہے امر جہاد، اور فاعفو وصفہو کی آیت منسوخ ہے۔ عامت المفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ فقتلو کی آیت قتال سے منسوخ ہو گئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک معنی اس کا باقی ہے، تو جب ایک ہی تو معنی باقی ہو تو آیت کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا۔ فاعفو وصفہو کا ایک معنی یہی ہے جو مفسرین نے کہا ہے کہ معاف کرو، گزارا کرو، لڑو نہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فاعفو وصفہو ذاتیات کی بات ہو، ذاتیات کی چھیڑ چھاڑ ہو تو درگزر کرو، اور جو وہاں قتال ہے وہ مسئلہ اور مذہب پر ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ بِأَمْرِهِ، ان اللہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور